آپ کے سیاسی حریف اس کو سیاسی نعرہ سمجھتے تھے نیا پاکستان پروجیکٹ کو. ماشاءاللہ گوادر کرکٹ اسٹیڈیم سے یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر بڑی محنت کی زلفی بھائی نے بھی اور آپ کی حکومت نے بھی. تو سر اگلا پروجیکٹ آپ کا کیا ہوگا؟ یہ تو اب پایا تکمیل تک پہنچ گیا, آگے 2.5 سال رہ گئے سر. نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اوپر کتنے لوگ مستفید ہو سکیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں بتاؤں کہ ہمیں دیر کیوں ہوئی. دیر اس لیے ہوئی کہ دیکھیں کوئی حکومت تو گھر نہیں بنا سکتی سب کے لیے. دنیا میں کوئی بھی یعنی امیر ترین میں حکومت بھی بنا نہیں سکتی. لیکن حکومت کرتی کیا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, وہ موقع دیتی ہے عام لوگوں کے لیے آسانی سے گھر بنا سکیں, اپنے گھر خرید سکیں. تو وہ موقع اس طرح دیتی ہے کہ وہ یہ جو وہ آسان قسطوں پہ قرضے دے دیتی ہے لوگوں کے لیے. تو وہ ہم نے یہ پہلی دفعہ کیا ہے پاکستان میں کہ ہم نے پہلے بینکوں کے پاس گئے, بینکوں کو ہم نے انسینٹیوائز کیا. 380 ارب روپیہ بینکوں کو کہا کہ صرف گھروں کے قرضے کے لیے رکھیں. تو سارے پرائیویٹ بینکس نے یہ پورا اماؤنٹ رکھا. اسٹیٹ بینک اس کو مانیٹر کر رہا ہے. 5 مرلے کے گھر کے اوپر 5% قرضہ ہے, اور اگر 5% سے اوپر قرضہ جاتا ہے تو حکومت وہ سبسڈائز کرتی ہے, ہم پیسے دیتے ہیں. پھر ہر گھر کے لیے پہلے جو ہمارے 1 لاکھ گھر تک 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے ہر گھر پہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مثلا 21 لاکھ کا گھر ہے تو اگر 21 لاکھ کے گھر کے اوپر 3 لاکھ سبسڈی مل جاتی ہے وہ 18 لاکھ کا ہو جاتا ہے. 18 لاکھ کا مطلب یہ کہ جو قسطیں ہر مہینے دینی ہوتی ہیں وہ اور کم ہو جاتی ہیں. تو عام آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ جو کرائے دیتا ہے وہ قسطیں دے دیتا ہے اور گھر بھی اس کا اپنا ہو جاتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے کیا. لیکن یہ اس لیے ہوا کیونکہ مارگیج فائنینسنگ بینکس کے لیے ہم نے ان کو پہلے تو وہ قانون تھا فورکلوجر لا جو 2 سال لگے ہیں پاس کرنے میں, وہ پاس ہو گیا. اب بینکوں کے لیے آسان ہو گیا قرضے دینے کے لیے. اور اسی طرح انشاءاللہ سارا آپ دیکھیں گے کہ جو ہاؤسنگ انڈسٹری ہے وہ اس طرح اٹھے گی پاکستان میں. پرائم منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ پروجیکٹ تقریباً 20 سال کے بعد مکمل ہو رہا ہے. اس سے پہلے والی حکومتوں کی توجہ نہیں تھی کیا اس پروجیکٹ پہ؟ ابھی پوچھتے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ کہاں ہے, 50 لاکھ گھر کہاں ہیں. ان کے اپنے دور میں یہ منصوبہ شروع ہوا لیکن مکمل نہیں ہوا, کانٹریکٹرز بھاگ گئے اس منصوبے سے. ابھی زلفی بخاری صاحب نے اس کو مکمل کیا, تو کیا فرق؟ دیکھیں اس میں 25 سال پہلے یہ ساری جگہ لی گئی تھی ہاؤسنگ کے لیے, مزدوروں کے لیے. ورکرز ویلفیئر فنڈ نے یہ جگہ لی تھی. لیکن ورکرز ویلفیئر فنڈ کرپشن کا پلندہ تھا. اس میں پیسے بنتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا, لیکن مزدوروں کو کچھ نہیں ملتا تھا. گورنمنٹ کا ایک ارادہ تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, تو وہ 25 سال پرانی اسکیم کو ریوائیو کیا گیا. اور آج آپ کے سامنے 2.5 سالوں میں یہ پورا سارا ایک سوسائٹی بن چکی ہے اور کھڑی ہو گئی ہے. اس میں زلفی بخاری ان کی ٹیم کو, ورکرز ویلفیئر فنڈ میں جو ان کی ٹیم تھی, اس سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ 50 لاکھ جو گھروں کا جو پروجیکٹ ہے یہ اب اس میں کب تک مکمل ہوگا, اور اسپیشلی کیا یہ تمام جتنی بھی جو صوبائی حکومتیں ہیں کیا اس میں آپ کے ساتھ وہ تعاون کر رہی ہیں وفاق کے ساتھ؟ دیکھیں 80th امینڈمنٹ میں سندھ کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ان کے اپنے اوپر ہے. وہ ہم کوشش کرتے ہیں, انسینٹیوز وہاں بھی ہیں, لیکن وہاں سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب میں اور پختونخوا کے اندر, بلوچستان میں بھی بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ جب وہ قانون فور کلوجر لا, جب وہ قانون عدالت سے پاس نکل گیا, اس کے بعد تیزی سے اب کام ہو رہا ہے. ہمارے جو 2 شہر ہیں, ایک بنڈل آئلینڈ جس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن سندھ حکومت اس وقت وہاں پرمیشن نہیں دے رہی, دوسرا ہے ہمارا راوی پروجیکٹ, اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے, وہ ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو بننے لگی ہے والٹن ایئرپورٹ کے اوپر, جو کہ پورا ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے. یہ صرف یہی اگر ان میں سے صرف راوی پروجیکٹ, نیا پاکستان پروجیکٹ اور یہ ہمارا جو سینٹرل ڈسٹرکٹ اگر بنڈل آئلینڈ نہ بھی کیا جائے, یہی 50 لاکھ سے زیادہ گھر بن جائیں گے. آنریبل پرائم منسٹر عمران خان, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے دیکھا غریبوں, محنت کش مزدور جو ہیں ان کے لیے محبت کی جھلک یہاں نظر آ گئی. آپ نے پریفرنس دی, بلکہ معذوروں کے لیے بھی محبت یہاں نظر آئی. یہ بتائیے گا جو عام دہاڑی دار, ریڑھی بان اور جن کا روزگار نہیں ہے, کیا ان کے لیے بھی فیوچر میں ایسے منصوبے, گھروں کے منصوبے آ سکتے ہیں؟ ڈفرنٹ لیول کے اوپر کر رہے ہیں نا. ایک تو تنخواہ دار ہے, مزدور ہے, ایک تو اس کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ایک سب سے نچلا طبقہ ہے, اس کے لیے ہم اخوت,
ایک NGO ہے اس کے ساتھ مل کے ہم نے 7,800 گھر وہ سب سے جو کمزور طبقہ یہ جو آپ نے بات کی نا ان کے لیے ہم نے اس کو لیا ہے اور وہ سود کے بغیر قرضے دیتے ہیں تو وہ صرف لیکن وہ بالکل نچلا طبقہ 7,020 کتنے 800 بن چکے ہیں مزید اور ہم ان کو پیسہ دے رہے ہیں وہ بالکل سود کے بغیر قرضے دے رہے ہیں تو وہ بالکل نچلے طبقے کے لیے شروع کیا. یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ مزدور اور دہاڑی دار طبقے کو خود بنا کے دے رہے ہیں اور ان کو آپ ان کو پرووائڈ بھی کر رہے ہیں 3 لاکھ کا جو موگیج ہے سر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ان کے پاس پیسے ہیں وہ گھر بنانا چاہتے ہیں وہ بنا بھی سکتے ہیں لیکن ان کو سیکیورٹی کے پرابلمز ہوتے ہیں ان کی زمینوں کے مسئلے ہوتے ہیں آپ اس کو کافی جگہ میٹنگز میں ایڈریس بھی کر چکے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں سر آپ ان کو کیسے میک شور کریں گے کہ وہ یہ ٹرسٹ کریں کہ ان کی جو زمین ہے جو انویسٹمنٹ ہے یہاں پر گھر بنانے کے لیے وہ سیکیور رہے گی. دیکھیں 2 چیزیں کر رہے ہیں ایک تو قبضہ گروپ کے اوپر پوری ہم نے جہاد کر دی ہے. قبضہ گروپ ہر جگہ بڑے بڑے شہروں میں اب یہ بہت طاقتور لوگ ہیں ان کے کنیکشنز ہیں پولیٹیشنز کے ساتھ جس طرح لاہور میں ایک بہت بڑا قبضہ گروپ ہے وہ بالکل پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ملا ہوا تھا پچھلی حکومت کی تو ان کے اوپر وہ اتنے طاقتور تھے کہ نہ پولیس ان کو کچھ کہتی تھی نہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی عدالت میں جا کے یا ان کے قبضے چھڑانے. تو ایک تو وہ جہاد شروع ہو گئی ہے اور وہ پنجاب گورنمنٹ میرے خیال میں 200 ارب روپے سے زیادہ زمین ابھی چھڑا چکی ہے قبضہ گروپ سے اور ابھی جاری ہے جہاد. دوسری ہم نے اسپیشل کورٹس اب بنائے ہیں یہ جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے اسپیشل کورٹس ہیں جدھر ان کا فاسٹ ٹریک ہوگا ان کے جو بھی کیس ہوں گے ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ فاسٹ ٹریک ان کے فیصلے ہوں. پرائم منسٹر صاحب آپ کو ایک شکوہ بھی رہتا ہے کہ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں جس طرح کی یہ جو جن منشور کے اوپر آپ آئے تھے ان کے اوپر اس طرح سے بات نہیں ہوتی کھل کے میڈیا پہ بھی بات نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ بتائیں کہ اب ظاہر ہے آپ کی گورنمنٹ کے ہاف ٹرم گزر چکا ہے اور ہاف رہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو سارا جو منشور تھا جو آپ کے ٹارگٹس تھے وہ مکمل ہو جائیں گے آپ کے 2023 تک کے ٹرم میں؟ دیکھیں ہماری تو حکومت آئی تو ابھی پہلے ہفتے انہوں نے کہا فیل ہو گئی ہے پر پہلے دوسرے ہفتے میں کہا فیل ہو گئی ہے یعنی انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ فیل ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا ایجنڈا تو کچھ اور ہے. لیکن جو بھی حکومت ہوتی ہے جب وہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو اس کو جج کیا جاتا ہے 5 سال کے بعد کیونکہ ہم نے کانٹریکٹ ہوتا ہے نا آپ مجھے ووٹ دیں گے میں 5 سال کے بعد یہ چیزیں کروں گا ٹھیک. انشاءاللہ یہ جب ہماری آدھا ٹائم گزر گیا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں جو اب آپ کے سامنے آنی شروع ہوں گی. اب دیکھیں 2 بڑی ڈیمز ہیں 50 سال کے بعد پاکستان میں 2 ڈیمز بن رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو 5 سال میں نہیں کمپلیٹ ہوگی اور اس لیے کوئی ڈیم بنی نہیں کیونکہ وہ سوچتے تھے جی الیکشن کیمپین سے پہلے کام ہو. تو اتنا بڑا ظلم کیا اپنے ملک میں کہ ہمارے پاس بڑے واٹر ریزروارز ہی رہ گئے. ہندوستان میں دیکھیں چائنا میں دیکھیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ گئے. دوسری چیز جو ہماری ہاؤسنگ ہے وہ آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائے گی. یہ جو ہمارے 2 نئے شہر ہیں یہ آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ جو کنسٹرکشن کے اندر اس وقت ہم نے جو انسینٹیوز دیے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اسی سال آپ کو سب کو نظر آ جائے گا کیونکہ جس لیول کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ اب آپ کو خود نظر آئے گا کہ کس لیول کی پاکستان میں اب اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی روزگار لوگوں کو ملے گا ویلتھ کریشن ہوگی. یہ سارا ایک کانکریٹ جنگل بنتا جا رہا ہے. یہ ایگریکلچرل لینڈ تھا. آپ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بھی آپ نے ہمیشہ ایمفیسائز کیا انوائرمنٹ کے اوپر بھی آپ بات کرتے ہیں. تو یہ جو ایک ایریا ہے جس میں جب یہ ہمارے کھانے پینے کے جو جگہ ہیں جو فارمز ختم ہوتے جائیں گے اور انوائرمنٹل ایشوز جو کریٹ ہوں گے اس کے متعلق آپ کا کیا پلان آف ایکشن ہے؟ دیکھیں میں اگلے مہینے انشاءاللہ ایک فوڈ سیکیورٹی کے اوپر اب پورا آپ کے سامنے ایک ملک ایک نیا پلان لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر کسی نے توجہ دی نہیں فوڈ سیکیورٹی کے اوپر. یہ اگلے انشاءاللہ 8-10 تاریخ اپریل کو میں یہ لانچ کروں گا. یہ نئی سوچ ہے اس کی. اس میں ایک چیز یہ ضرور ہے یہ جو آپ نے بات کی پہلی دفعہ ہم نے گورنمنٹ نے کہا کہ سارے شہروں کے ماسٹر پلان بنے. جب تک شہروں کے ماسٹر پلان ہی نہیں بنیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ گرین بیلٹ کون سی ہے کیسے پرزرو کریں گے فوڈ سیکیورٹی کے لیے کون سے علاقے بچانے ہیں. اور جب آپ کے ماسٹر پلان بنیں گے تو جب آپ رنگ فینس کریں گے مثلا یہ شہر اس سے باہر نہیں جا سکتا اس کے بعد اوپر جانا شروع ہوگا. یہ ہم پہلی حکومت ہے جس نے اب پوری اوپر زونز بنا دیے ہیں جدھر آپ جتنا مرضی اوپر لے جائیں کیونکہ اگر ہم اوپر نہیں لے کے جائیں گے وہ پھیلتے جائیں گے اور پھیلیں گے. اس کے 2 مسئلے ہیں ایک فوڈ سیکیورٹی کا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے شہر پھیلتا ہے آپ ان کو بڑا مشکل اور مہنگا ہو جاتا ہے ان کو بجلی دینا ان کو پانی دینا ان کو گیس دینا ان کی گندگی اٹھانا.
ये जितना शहर फैलता जाएगा اس لیے सारी मॉडर्न सिटीज ऊपर हैं. आप लंदन चले जाएं ऊपर है, ये न्यूयॉर्क चले जाएं, ये दुबई सारा चले जाएं ऊपर है. वो जब आप फैला देंगे शहर को उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन वो होगा तब जब आपका शहर का मास्टर प्लान बनेगा. तो सारे शहरों के अब मास्टर प्लान्स बन रहे हैं. कईयों के इस साल के बीच में आ जाएगा एंड तक, लेकिन सब शहरों के मास्टर प्लान बन चुके होंगे. सारे शहरों के मास्टर प्लान बनाए जाते हैं. शहर जितना फैलता जाता है हुकूमत के लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है कि वो लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करे. वज़ीर आज़म इमरान खान तामीराती शोबे के फ़रोग़ के हवाले से नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के बाद जो है मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे.